سب سے پہلے ذرا آپ یہ دیکھیں، اکبر کا لقب امت نے آپ کو دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ امت نے. جیسے عمر بن خطاب کو امیر المومنین کا لقب کس نے دیا؟ امت نے. اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی کے جمع نہیں ہو سکتی. دو باتیں کی انہوں نے. ایک تو یہ اعتراف کیا، تاریخ کا سب سے بڑا اعتراف ہے آج تک کی سنیت اور دیوبندیت کے اندر. میں سنیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جس کو سنیت کہتے ہیں حقیقی سنیت نہیں. حقیقی سنیت تو وہی ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے لیے حدیث آئی ہیں. طارق مسعود صاحب چلے مان لیتا ہوں میں کہ امت نے یہ ٹائٹل دیا ہے، تو جو حدیث، ایک حدیث تو پیش کر دو نا بھائی. اور جہاں پر حدیث ہے امام علی علیہ السلام کے لیے، اپنی زبان سے ایک مرتبہ آپ کہہ کے دیکھیں الصدیق الاکبر امام علی، کیوں نہیں کہتے آپ؟ وہاں پر تو حدیث اور روایات بھی موجود ہیں. امت کی بات آپ کے لیے قبول اور رسول کی بات آپ کو قبول نہیں ہے کہ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ انت الصدیق الاکبر، اور امام علی کہتے تھے انا الصدیق الاکبر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یا کسی درجے کی روایت ہے، فلاں راوی پر جرح ہے، متروک راوی ہے، محدثین نے گفتگو کی ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ حدیث تو ہے نا بھائی. تم اس طرح کی ضعیف روایت دکھا دو مجھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فلاں صدیق اکبر ہے. جب نہیں ہے تو پھر آپ امام علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ دکھائیے مجھے کسی سنی عالم کو کہ جب وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہوں امام علی علیہ السلام کے لیے تو کہتا ہوں الصدیق الاکبر الفاروق الاعظم علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس لیے کہ آپ کے اندر چور ہے. تو آپ نے ان سب کی بات سنی مفتی طارق مسعود صاحب کی اور یہ مشہور زمانہ مفتی فضل حمدر صاحب. ان کے عقیدے کے بارے آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ صدیق الاکبر کا جو لقب ہے نا، یہ صرف اور صرف خاص ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لقب نہیں ہے. نہ کہیں حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ فرمانا ہے ان کا. تو ہم اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کی اسی متنازعہ پوسٹ کے اوپر، یہ ان کی پوسٹ میں اوپر لگا دوں گا، اپنے پیج کے اوپر انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ ثانیہ اثنین. سب سے پہلے انہوں نے صدیق اکبر کے لفظ، اب صدیق اکبر کی بات کر رہے ہیں، پھر ثانیہ اثنین کہا کہ ثانیہ اثنین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے. انہوں نے جو ایک پوسٹ لگائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ ثانیہ اثنین کا جو لقب ہے وہ صرف صرف آپ وسلم کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں ہے. اس کے نیچے میں نے کمنٹ کیا، انہوں نے اس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا، انہوں نے نحو اس کی آیت پیش کی کہ اخرجہ یہاں ہوں ضمیر ہے. جو لوگ نحو جانتے ہیں اس کا میں نے جواب دیا، انہوں نے میرے اس کمنٹ کا بھی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے جب میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھی، پھر اس کے بعد میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کہ مفتی صاحب میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور اس کے اندر میں صدیق اکبر کے صدیق ہونے پر دلائل دوں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صدیق اکبر ہیں، میں ثابت کروں گا. آپ اگر اس قدر ہمت ہے آپ کی یا اس قدر آپ ہیں تو پلیز یہ ثابت کرے گا. میں قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا کہ صدیق اکبر کا لقب صرف اور صرف خاص ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. کوئی دوسرا صحابی صدیق اکبر نہ اس کو کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کی. مفتی طارق مسعود اور آپ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو ہم نے دیکھنا، نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھنا کہ اس نے اگر یہ کہا ہے تو یہ ہے. انہوں نے بھی جو دلیل دی ہے وہ بھی کس قدر قابل قبول ہے. آپ کا جو موقف ہے کہ کوئی ایک حدیث، کوئی قرآن سے، کوئی ایک ضعیف حدیث، آپ نے تو ضعیف کی بات کی میرے بھائی، میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں گا کہ صدیق اکبر کا لقب جو ہے وہ سب سے پہلے صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا حدیث میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے. حدیث میں ہے، حدیث ہے، تم میں سے کسی نے مجھ پر اس طرح احسان نہیں کیا جس طرح ابوبکر نے کیا. اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے دوست ہیں. وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے دوست ہیں. دوست کہا، خلیل کہا، اس کو آپ کی زمرے میں لیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ صدیق کدھر ہے تو چلیں میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ لفظ صدیق کدھر ہے. سورہ زمر آیت نمبر 35، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ آیت کو آپ کی زمرے میں لیتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ آیت مفسرین محدثین نے سب نے اس کی مراد، اس کی تفسیر میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے. شان نزول سچ لے کر آنے والے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس کے علاوہ یہ آیت کہیں سے بھی کسی بھی طرف کسی اور صحابی کی طرف نہیں جاتی. اور اس آیت کا شان نزول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج پر گئے، معراج سے واپسی پر کفار کے سامنے بتایا کہ میں ایک رات کے اندر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، تو کفار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان راتوں رات اتنا سفر ہی نہیں کر سکتا. لیکن جب کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا دوست کہتا ہے کہ میں راتوں رات وہاں معراج سے ہو کر آیا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر حضور کہہ رہے ہیں تو ہو کر آئے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں اس کے علاوہ اور باتوں کی تصدیق کرتا ہوں.
جس کے یہ شان نزول، اس واقعے کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پھر یہ آیت اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بتائیں آپ اس آیت کو کس زمرے میں لے کر جاتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ نے بڑی آسانی سے ثانی اثنین کا لقب بھی آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لیا، صدیق اکبر کا لفظ بھی چھین لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور ان سے صدیق اکبر کا لقب آپ مانتے نہیں۔ صدیق اکبر آپ نے دیا ان کو، میں نے دیا ہے، مفتی طارق مسعود نے دیا ہے، دیوبندیت بریلویت اہل حدیث شیعت نے دیا ہے، ان کو صدیق اکبر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے قرآن کے اندر۔ یہ آیت اتار کر سورہ زمر آیت نمبر 33 کا جو مصداق ہے مفتی صاحب وہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ بتا دیں تو سمجھ میں آتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں۔ میں نے کمنٹ کیا آپ کی باتوں پر، نحق کا بھی آپ کا جواب دیا، آپ نے مجھے اس کا بھی جواب بھی دیا، مانتے ہیں آپ کہاں جواب دیں گے؟ کیوں؟ آپ نے باقی سب کے لیے جواب دیے ہوئے ہیں لیکن اس کمنٹ کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہ کس طرح کا آپ دوگلا پن دکھا رہے ہیں؟ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی صدیق اکبر ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت صدیق الاکبر حضرت علی کو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ آئیں چل ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، حدیث تو ہے، جب حدیث ضعیف ہو جائے، متروک ہو جائے تو وہ حدیث کہاں مان گئے؟ اور میری یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے اعتراض اہل سنت پہ کیا نا، میں نہیں کہتا کہ اہل سنت بہت اچھے، آپ نے اعتراض اہل سنت پہ کیا ہے۔ اہل سنت کا والجماعت، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ اصول ہے کہ کسی بھی صحابی کے لقب کے لیے، کسی بھی صحابی کو لقب دینے کے لیے کبھی کسی ضعیف روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر حدیث جس کا راوی مضبوط ہو، وہ حدیث ہو تو پھر کسی صحابی کو وہ لقب دیا جاتا ہے۔ کسی صحابی کو لقب دینا یہ ضعیف حدیث سے اہل سنت کے ہاں جائز نہیں، ان کا یہ اصول ہے۔ آپ ان کے اصول کو پہلے جانیں پھر اہل سنت کو بتائیں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں مانی۔ بہرحال آپ نے کہا ضعیف حدیث ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ بغ بن نباتہ۔ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، یہ بندہ ہے اس حدیث کا راوی۔ اب اس راوی کے متعلق مختلف محدثین و محسرین کا کیا عقیدہ، کیا رائے ہے، اب میں آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں، دھیان سے پڑھ لیجیے گا۔ امام بخاری نے اس کے متعلق منکر الحدیث کہا ہے کہ یہ منکر حدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا ہے یہ کہ متروک ہے، یہ حدیث بھی، یہ بندہ بھی۔ اچھا، جابر الجعفی، یہ بندہ بھی اس حدیث کا راوی پایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق امام شعبہ نے کہا ہے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے یہ۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف بندہ اور اس کی حدیث سے جتنی یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف جدا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عباد بن یعقوب الرجلی، یہ بھی اس حدیث کے راوی میں آتا ہے۔ سخت رافضی، اس کے متعلق عقیدہ ہے علماء کا، محدثین کے نزدیک سب کا کہ یہ غلی شیعہ تھا رافضی، انہی راویوں کے ذریعے یہ روایت آئے۔ تو اس حدیث کو معتبر حجت مان کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب دے رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے یہ آپ لقب چھین رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب، آپ کی منطق کے سکتے جب شاید عوام یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کا بغض ہوگا۔ اور بھائی جب حضرت علی شیر خدا ہے، یہ لقب کس نے دیا؟ شیر خدا کا میں نے دیا، آپ نے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ علی بری اللہ کا لقب کس نے دیا؟ وہ ولی اللہ، کس نے دیا ہے؟ علم کا باب ہے، کس نے لقب دیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا ہم پہ اس پہ اعتراض نہیں؟ کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ حضرت علی شیر خدا ہیں؟ اور آپ سارے القاب جو فاروق اعظم، ذوالنورین، عثمان غنی اور صدیق اکبر کا حضرت علی کو دے رہے ہیں، اور جو باقی صحابہ، جو تینوں صحابہ ان سے افضل ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کے پاس آپ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لقب دینے سے کیا ان کی تفضیلت کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ وہ جہاں اس وقت ہے نا، وہاں پہ صرف درود جاتا ہے، کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں جاتی، لان تان بھی نہیں جاتی، کچھ بھی نہیں جاتا سوائے صرف اور صرف درود کے۔ میں آخر میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی مذہب میں مسلمانوں میں کوئی ایسا غدار پیدا ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا بھلا کہے اور ان سے لقب چھینے۔ حضرت علی مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، علی ولی اللہ ہیں، علم کا باپ۔ یہ القاب آپ کو کم نہیں لگ رہے حضرت علی کے؟ حضرت علی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کیا عظمت ہے، اور آپ ابھی بھی ان کے مطلب دوسرے صحابہ سے القاب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے دینے سے کیا ہوا؟ برسوں پہلے صدیق اکبر کا لقب خود خدا نے، خود رسول نے دیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ آج آپ آگے اٹھ کے 14ویں صدی میں اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں او ہو جی یہ تو لقب ہے ہی نہیں، ثانیس نہیں، تو محترم جواب دینا، پھر خدا کا خوف کریں اور علم سے اور حکمت سے کام لیں، علم بیان کریں عوام کے آگے، پتہ تو چلے کوئی دلیل آپ کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مفتی طارق مسعود کی اتنی ویڈیو اٹھا کے آپ بولیں یہ دیکھیں جنہوں نے مان لیا، اب آپ سب مان جاؤ۔
مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے لیے بریلویت کے لیے دیوبندیت کے لیے اہل حدیث کے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہمارے لیے رسول اور اللہ کی کتاب ہے بس.